بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار حلقہ PP 132 حاجی عرفان الحسن بٹی۔ جی بٹی صاحب، الیکشن کی آمد ہے۔ 8 فروری 2024 کو الیکشن ہو رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی اس حوالے سے کیا تیاری ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ اس دفعہ ایک جو ہماری پارٹی کا ٹرینڈ بنا ہے کہ قائد میاں محمد نواز شریف، میاں محمد شہباز شریف، مریم نواز صاحبہ اور حمزہ شہباز شریف صاحب اور جو بڑے نام ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے جیسے پارٹی ورکر دوسری طرف بیٹھ کے انٹرویو دے رہے ہیں۔ یہ ہماری پارٹی کا سب سے اہم رول اس دفعہ ادا کیا جا رہا ہے انٹرویو کے لیے، کیونکہ اس جگہ بیٹھ کے تو سب کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنے انٹرویو میں سب کچھ کہیں، اور جو کہ قائد براہ راست سن رہے ہیں۔ پارٹی کی یہ منشور آپ کے سامنے ہے، کیونکہ ہماری پارٹی 3 دفعہ وزیر اعظم بنے ہیں، میاں نواز شریف، 1 دفعہ میاں شہباز شریف صاحب۔ سانگلہ ہل میں دور نہیں جاؤں گا، سانگلہ ہل میں 132 kV کا گریڈ اسٹیشن بنا دیا، یہ بھی ہمارے ایک منشور کا حصہ تھا۔ سانگلہ ہل میں گرلز کالج اور بوائز کالج میں MA کی کلاسیں بٹھوا دیں، یہ بھی ہمارا ایک حصہ تھا۔ سڑکوں کے جال، موٹر ویز بچھا دیے، یہ بھی ہمارے حصہ تھا کہ غریب عوام گاؤں سے لے کے منڈی تک سڑک جو ہے، لوگوں کی فصل آ جاتی تھی اور وہ سارے منڈی میں لے کے نہیں آ سکتے تھے، سڑکیں خراب تھیں، وہ سڑکیں بنا دی۔ اب جو ہمارا اگلا نیا منشور ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی طالب علم ایسا نہیں ہوگا جس کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہوگا، کوئی طالب علم ایسا نہیں ہوگا جس کے پاس سکول اور کالج جانے کے لیے کوئی چیز نہ ہو، اور غریب عوام کی رسائی، عام آدمی کی رسائی جو ہے نا، وہ DC تک، DPO تک اور اپنے قائدین تک ہوگی، جس میں ملک بچانے کے لیے سارے کے ساری جو انرجی ہے وہ ہماری اس میں لگے گی اور پاکستان ہم بچائیں گے۔ یہ ایک ہمارے منشور کا حصہ ہے۔ بٹ صاحب، آنے والی حکومت کو بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا، جس میں سب سے زیادہ بے روزگاری اور مہنگائی کی شرح ہے۔ اگر آپ کی حکومت آتی ہے تو مہنگائی کی شرح کم کرنے لگی ہے اور بے روزگاری کو کم کرنے کے لیے آپ کے آپ کے پاس اس کا انتظام ہے یا منشور ہے، اس کو بھی کہہ سکتے ہیں؟ شیر افغان صاحب، یہ جو 16 مہینے میاں شہباز شریف نے حکومت کی ہے نا، اس سے بری حکومت ہماری نہیں ہو سکتی انشاءاللہ۔ ان برے حالات میں جب پاکستان کو ڈیفالٹ کے قریب پہنچ چکا تھا تو میاں شہباز شریف نے اور قائد میاں نواز شریف صاحب نے اور ان کی ٹیم نے مل کے اس پاکستان کو بچا لیا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں اگر اللہ نے ہمیں حکومت دی تو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہوگی ہمارے لیے کہ ہم مہنگائی کو کنٹرول نہ کر سکیں۔ بٹ صاحب، حلقہ PP 132 میں آپ کو ٹکٹ ملتی ہے، اس حوالے سے آپ کی کیا تیاریاں ہیں؟ آج اس سے پہلے آپ کے بڑے بھائی حاجی عرفان حسن بٹی چیئرمین بھی رہ چکے ہیں، آپ کا ووٹ بینک جو ہے وہ وہیں پر موجود ہے آپ کے ہاتھ میں؟ دیکھیں جی، میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ چیئرمین منتخب ہوئے تھے تو وہ تقریباً 1000 کی لیڈ سے جیتے تھے۔ میں نے 2013 میں الیکشن کانٹیسٹ کیا تھا PP 132 سے، تو اس وقت میں 4تھی پوزیشن لی تھی، کیونکہ ہماری پارٹی نے ٹکٹ اوپن کر دیا تھا۔ اب ہماری تیاریاں ایک وارڈ سے لے کے یونین کونسل تک، یونین کونسل سے لے کے میونسپل کمیٹی تک، میونسپل کمیٹی سے لے کے گاؤں گاؤں، کریا کریا، ہماری تیاریاں انشاءاللہ تعالی زور و شور سے ہیں۔ میری ٹیم ہر روز ہر روز 1 2 3 یونین کونسلوں میں سروے کر رہی ہے۔ انشاءاللہ چونکہ میرے پاس نون لیگ کا ٹکٹ ہوگا تو کامیابی انشاءاللہ ہمارے مقدر میں ہوگی۔ بٹ صاحب، آپ کو 25 سال تقریباً ہو گئے ہیں نون لیگ کے ساتھ، کوئی ایسا واقعہ بتائیں جو نون لیگ کی وجہ سے آپ کو ساتھ پیش آیا ہو اور آپ کو نہ بھولے پوری زندگی؟ دیکھیں جی، پارٹی میں تو بہت ایسے واقعات ہیں، میں آپ کو صرف یہی بات ایک بتاتا ہوں کہ 12 اکتوبر 1999 کے بعد ہمارے قائد
میاں نواز شریف نے جب عدلیہ بچاؤ تحریک شروع کی تو اس میں ہم خواجہ سعد رفیق کی سربراہی میں مسجد نیلا گنبد میں ایک جمعے کی نماز ادا کر رہے تھے، تو اس وقت کی پرویز مشرف کی حکومت نے وہ مسجد کو گھیرے میں لے لیا اور ہماری جو نماز کی نیت تھی وہ ساری تڑوا کے تو ہمیں گرفتار کر لیا۔ وہ واقعہ مجھے کبھی نہیں بھولتا۔ وہ آج تک، کیونکہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، جوتے اتارے ہوئے تھے صحیح طرح، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جب نماز پڑھ رہا ہو تو بندہ اپنے دھیان میں مگن ہوتا ہے، کسی دنیاوی طرف نہیں جاتا بندہ، تو ہم نماز میں مگن تھے، تو پرویز مشرف کے جو ہتھ گنڈے تھے انہوں نے ہمیں مسجد میں قابو کر لیا۔ یہ بہت ایک واقعہ جو ہے نا مجھے کبھی نہیں بھولنے والا ہے۔ بٹ صاحب، الیکشن سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے ہمارے ساتھ انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اب ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو رہے ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں اس میں زیادہ تر حصہ جو ہے وہ لندن پلان کا ہے، ہمارے کاغذات نامزدگی مسترد اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ نون لیگ کو آگے لے کر آنا چاہتے ہیں۔ شیر افغان صاحب، میں ایک ورکر ہوں، میں اس بات پہ یقین نہیں رکھتا ہوں کہ ہمارا کیا تعلق ہے۔ الیکشن کمیشن نے ان کے کاغذ منظور کرنے ہیں، نہ منظور کرنے ہیں، اس میں مسلم لیگ نے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ان کے کچھ اپنی وجوہات کی وجہ سے ہی کینسل ہو رہے ہوں گے۔ اس میں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نے ان کا کوئی کردار نہیں ہے، اور جو یہ جھوٹے الزام لگا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا۔ بٹ صاحب، آخر پر آپ حلقہ N111 اور P132 کی عوام کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ میں حلقہ N111 میرے قائد چودھری محمد برجیس طاہر، جو کہ وہ بھی مسلم لیگ نون کے ورکر ہیں اور میاں نواز شریف کے کارکن ہیں، وہ اور جو بھی پارٹی کا ورکر ہو جس کو ٹکٹ ملے ان دونوں کو ووٹ دے کے کامیاب کریں۔ اگر آپ اس علاقے کی ترقی چاہتے ہیں، اگر آپ اس علاقے سے قتل و غارت ختم کرنا چاہتے ہیں، اگر اس علاقے میں آپ روزگار بڑھانا چاہتے ہیں، تو مسلم لیگ نون کے ببر شیروں کو ووٹ دیں، ان کو کامیاب کریں اور میاں نواز شریف کا ہاتھ مضبوط کریں۔ مجھے نہیں امید کہ ہم پاکستان کی ہر مشکل پہ قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے اگر آپ نے ہمارا ساتھ دیا تو۔ اگر خدا نخواستہ ساتھ نہ دیا تو پھر اللہ تعالی ہمارے ملک کو بچا کے رکھے۔ جی، بہت شکریہ بادشاہ، اللہ حافظ۔